خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ تمام ناظرین کو بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کا سلام قبول ہو۔ عزیز اور معزز ناظرین، ہم زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم شفا پائیں، برکت پائیں اور اس سے ہمارا کفارہ دیا۔ اور آج ہم سیکھیں گے خدا کے کلام مقدس سے یسوع مسیح کی فتح شیطان اور گناہ۔ خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں نامہ باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں گے۔ عبرانیوں نامہ باب 6 آیت میں لکھا ہے، جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمہ میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے ہیں، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی سال بھر میں ایک بار جاتا ہے اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا ہے۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانہ کے لیے ایک مثال ہے اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھی جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غصوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے ہیں۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کرے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہو۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کی حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور اے خداوند ان پر اپنی برکات کو نازل فرماتا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل اور دانائی سے نہیں بلکہ تیرے پاک روح کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کر سکوں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے اور تیرا نام جلال پائے۔ آج کا کلام حاضرین میں سے، ناظرین میں سے ایک ایک کی زندگی میں بڑی قدرت کے ساتھ کام کرے۔ اے باپ، میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ عزیز ناظرین، آج کا ہمارا مضمون ہے یسوع مسیح کی فتح شیطان اور گناہ پر۔ یسوع مسیح فاتح ہے اور اس نے شیطان پر اور گناہ پر فتح پائی ہے، اور کلام مقدس میں یسوع مسیح کی فتح شیطان پر اس کے خون کے وسیلہ سے ہے۔ اور جب ہم عبرانیوں نامہ باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع مسیح کی فتح اس کے خون سے ہے
اور وہ خون اس سے ہماری نجات کے لیے بہایا۔ اور کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان پر اور گناہ پر مسیح نے فتح پائی ہے، اور اسی کا مقدس خون ہماری فتح اور ہماری زندگی کے لیے فتح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں دیکھتے ہیں 12ویں آیت، عبرانیوں 9 باب اور 12ویں آیت، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ عزیزو، مسیح کے خون سے، اس کی کفارہ سے اور اس کی فتح سے ہماری فتح ہے۔ اس سے بکروں اور بچڑوں کے خون سے نہیں بلکہ اپنے ہی پاک اور مقدس خون سے اس سے فتح پائی ہے، اور وہ فتح میری اور آپ کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ ہم مسیح کی فتح سے ہی ہم فتح مند ہوتے ہیں، اور مسیح نے اپنے خون سے فتح کو حاصل کیا ہے۔ عزیزو، بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ کلام مجسم ہوا اور اس دنیا میں ہماری فتح ممکن ہوئی۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل 1 باب اور اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ عزیزو، اس فتح میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا، اور اس مجسم کلام سے شیطان پر فتح حاصل ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، جب ہم اس کلام پر عمل کرتے ہیں، جب ہم اس کلام کے تابع ہوتے ہیں، اور ہمارا کردار، ہماری سوچ، ہمارا خیال، ہمارے ارادے اس کلام کے عین مطابق ہیں، اور جو فتح یسوع مسیح کی ہے وہی فتح ہماری ہو جاتی ہے، اس لیے کہ کلام مجسم ہوا، اور اس مجسم کلام کے وسیلہ سے میری اور آپ کی فتح ہے۔ اور اس فتح کو، مجسم کلام کی فتح کو، ہم کلام مقدس میں متی کی انجیل اور اس کے 4 باب میں دیکھتے ہیں۔ متی کی انجیل 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ اس سے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی، اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان، دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خدا کے کلام مقدس میں اب کلام جو مجسم ہوا، اس کلام کی فتح کو ہم دیکھتے ہیں کہ ابلیس مختلف حربے استعمال کرتا ہے، مختلف طریقے اختیار کرتا ہے، مختلف طرح سے وہ فتح پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن فتح نہیں پا سکا اور نہ پا سکتا ہے۔ اس لیے
کہ مجسم کلام فاتح ہیں، اور بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے، خدا کے کلام مقدس میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے متی 4:4 میں لکھا، اس سے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ شیطان پر فتح، ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات سے ہم شیطان پر فتح، اس کے منصوبوں پر فتح، اس کے ارادوں پر فتح، شیطان کے عزائم پر فتح، اس لیے کہ کلام جو خدا کے منہ سے نکلا ہے اور وہ کلام جو مجسم ہوا ہے وہ میری اور آپ کی فتح کے لیے اہم اور ضروری ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح نے شیطان کے منصوبوں کو ناکام کر دیا اور اس کے ان سارے منصوبوں کو رد کر دیا اور فتح حاصل کی، اور اس شکست کے بعد شیطان پھر اور کوشش کرتا ہے کہ میں مسیح پر فتح پاؤں، مجسم کلام پر فتح پاؤں، اس کفارہ دینے والے پر فتح پاؤں، لیکن فتح نہ پا سکا، نہ پا سکتا ہے، اور نہ پانے کی اس میں قوت ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم متی 4 پر اس کی 5ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب ابلیس اسے مقدس شہر میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اور وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے اس سے کہا، یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ ہم ابلیس پر فتح دیکھتے ہیں کہ مسیح نے پھر فتح پائی ہے، مسیح فاتح ہے اور وہ فتح پاتا ہے اور اس کی فتح ہے۔ عزیزو، آج جب آپ یسوع مسیح کے عین مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی رضا، اس کی مرضی، اس کے آئین اور اس کے احکام کے عین مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اور جو کلام میں لکھا ہے نہ اس سے دائیں مڑتے ہیں نہ بائیں مڑتے ہیں، نہ اس سے انحراف کرتے ہیں، تو پھر آپ کی زندگی فتح سے بھرپور ہے، آپ فتح مند یسوع کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ کی زندگی میں فتح اور آپ کی زندگی میں فتح ہی فتح ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم متی 4 اس کی 8ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، پھر ابلیس اسے ایک بہت اونچے پہاڑ پر لے گیا اور دنیا کی سب سلطنتیں اور ان کی شان و شوکت اسے دکھائی اور اس سے کہا، اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو اور تمام بنی نوع انسان کو، جو کسی بھی ملک، کسی بھی قوم اور کسی بھی فرقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، اس کو یہ بتایا کہ فتح صرف اور اس وقت ہے، صرف اس وقت ہے جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم خدا کی رضا اور خدا کی مرضی کے عین مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تب ہماری زندگی میں فتح ہے۔ اور یسوع فاتح یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ ابلیس کے ہر ایک منصوبے پر فاتح ہے، ہر اس کے منصوبے کو ناکام کرتا ہے، اور ابلیس کا کوئی داؤ، کوئی وار نہیں چل سکا۔ اس سے مختلف ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں، مختلف انداز استعمال کیے ہیں، مختلف ڈائمنشن سے اس سے فتح پانے کی کوشش کی ہے، لیکن فتح نہیں پا سکا۔ اسی طرح جب آپ یسوع مسیح کے لہو سے دھل چکے ہیں اور اس کے کفارے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارتی ہیں اور گزارتے ہیں، تو پھر کسی طرح بھی شیطان آپ پر فتح نہیں پا سکتا، گناہ آپ کو اپنے شکنجے میں نہیں لے سکتا، لیکن مسیح یسوع کے ساتھ اور اس کی حضوری میں
آپ گناہ پر اور شیطان پر فتح پاتے ہیں، اور یہ فتح یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں آتی ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح ان بیماریوں جو ابلیسی قوتوں کے سبب سے ہے اس پر بھی فتح یاب اور ظفر یاب نظر آتا ہے۔ متی کی انجیل 4 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اور اس نے ان کو اچھا کیا۔ شیطان بیماریوں میں اور مصیبتوں میں انسان کو گھیر لیتا ہے اور اس پر فتح پانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی فتح بیماریوں پر بھی ہے، اور مسیح کی فتح نہ صرف بیماریوں پر بلکہ بدرو گرفتار لوگوں کی آزادی سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح کی فتح ان پر بھی ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کے جلال کے لیے اس کے اعلی کار بن جائیں، اور بیماریوں سے بھی یسوع چھڑاتا ہے۔ یسوع کی فتح بیماریوں پر ہے۔ اگر آپ کسی بھی بیماری میں ہیں، ایسا مرض جو لا علاج ہے، خداوند آپ کو اس مرض سے شفا دے سکتا ہے۔ عزیز ناظرین، مجھے اسکن کینسر ہوا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور ڈاکٹر کا خیال تھا، آنکولوجسٹ کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے زندہ نہیں رہ سکتا، اور میں نے مسیح کی فتح سے اپنے اندر شفا کو حاصل کیا، اور میں نے ایمان رکھا کہ مسیح کو بیماریوں پر فتح ہے، اور بیماریاں اس کے سامنے شکست کھاتی ہیں، ابلیس کے منصوبے شکست خوردہ ہیں۔ اور 2 اگست 1995 کو خدا نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی۔ خدا مند، اگر آپ بیماری کے شکنجے میں ہیں، بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا ہے، بیماریاں آپ پر قابض ہیں، اور ڈاکٹر ایسی بیماریوں کا آپ کو بتاتے ہیں جو لا علاج ہے، یا ایسی ابلیسی قوتیں آپ پر حملہ آور ہوتی ہیں، آپ شکست خوردہ زندگی بسر کرتے ہیں، آئیے یسوع کے قدموں میں، آجے اس کی صلیب کی دھارا کے نیچے، آجے اس کے لہو کی دھارا کے نیچے، اور جہاں اس کا لہو لگتا ہے سب ابلیس کے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، ابلیس کے سارے منصوبے کلی طور پر ناکام ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں، جب ہم متی 4 باب 24ویں آیت پڑھتے ہیں، اور اس کی شہرت تمام سوریہ میں پھیل گئی، اور لوگ سب بیماروں کو جو طرح طرح کی بیماریوں اور تکلیفوں میں گرفتار تھے اور ان کو جن میں بدروہیں تھیں اور مرگی والوں اور مفلوجوں کو اس کے پاس لائے، اس نے ان کو اچھا کیا۔ گویا مسیح کی فتح بیماریوں پر ہے اور بدروہوں پر ہے، شیطان پر مسیح کی فتح ہے، اور یسوع مسیح فاتح ہیں، اور وہ اپنے لوگوں کو فتح بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ بخشتا ہے۔ عزیزوں، یسوع مسیح کی موت کے وسیلہ سے ہم موت کے بندنوں سے رہا ہوئے ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں عبرانیوں 2 باب عبرانیوں 2 باب اور اس کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں، کلام مقدس میں عبرانیوں 2 باب اور اس کی 14ویں آیت کلام مقدس میں لکھا ہے،
پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جس سے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ عبرانیوں 2 باب 14 آیت میں ہم نے پڑھا کہ مسیح کو نہ صرف شیطان پر فتح حاصل ہے، یسوع کو بیماریوں پر فتح حاصل ہے، یسوع کو بدروحوں پر فتح حاصل ہے، اور یسوع کو ان شیطانی قوتوں کے سرغنہ پر فتح حاصل ہے، اور مسیح کو فتح موت پر بھی حاصل ہے۔ اور یہاں عبرانیوں 2 باب 14 آیت میں لکھا ہے، بس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں تو وہ خود بھی ان کی طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جس سے موت پر قدرت حاصل تھی یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ موت کو ڈسٹرائے کر کے مسیح نے ابلیس کے منصوبہ موت کو نیست کیا، ڈسٹرائے کر دیا، تباہ کر دیا۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان کو موت سے بھی ڈر نہیں، اس لیے کہ ہمارا خدا زندہ ہے اور زندگی دینے والا خدا ہے، اور اپنے لوگوں کو جو اس کے قدموں میں آتے ہیں ان کو موت سے بھی چھڑاتا ہے۔ اور اسی کی جھلک ہم زبور 23 میں دیکھتے ہیں۔ زبور نویس کہتا ہے، خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ جب مسیح ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں یہ معلوم ہے کہ مسیح کو موت پر بھی فتح حاصل ہے، مسیح کو موت پر بھی قدرت حاصل ہے، اور وہ موت کو اپنی موت سے نیست کر چکا ہے۔ اس لیے جب موت بھی سامنے ہو تو ایمانداروں کو موت سے بھی خوف نہیں، اس لیے کہ مسیح کو موت پر بھی فتح حاصل ہے، اور ہم مسیح کے اس فتح کے لیے اس کا شکر کرتے ہیں، اور مسیح کو گناہ پر بھی فتح حاصل ہے۔ کلام مقدس میں 2 کرنتھیوں 5 باب 2 کرنتھیوں 5 باب 21 آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ وہ گناہ سے واقف ہی نہ تھا، گناہ کا اس پر کنٹرول نہ تھا، گناہ کا اس پر تسلط نہ تھا، بلکہ وہ بے گناہ، اور اسی لیے برملا کہتا ہے، کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو گویا گناہ پر بھی مسیح کو اختیار ہے، گناہ کا مسیح پر اختیار نہیں ہے، بلکہ مسیح کا گناہ پر اختیار ہے۔ اور اب مسیح کے وسیلہ سے ہم گناہ سے رہائی پا کر خدا کی راست بازی بن جاتے ہیں، خدا کے راست باز بندے بن جاتے ہیں، خدا کی راست باز لوگ بن جاتے ہیں، خدا کے راست باز فرزند بن جاتے ہیں۔ آج خدا چاہتا ہے کہ آپ اس فتح سے اس دنیا میں بابرکت اور فتح یاب زندگی گزاریں۔ اور عزیزوں، دکھ اور مصیبت، مسیح مصیبت پر بھی غلبہ رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں یسائی نبی کا صحیفہ 53 باب اور اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا۔ اس نے مشقتیں اٹھا لی، ہمارے غموں کو برداشت کیا، سفرنگ
عام طور پر دکھ اور غم میں لوگ کبھی کبھی شکست کھا جاتے ہیں. مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ بھٹک جاتے ہیں. مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ برگشتگی کا شکار ہو جاتے ہیں، انحطاط پذیری کا شکار ہو جاتے ہیں اور روحانی اور اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن میرا اور آپ کا یسوع، میرا آپ کا کفارہ دینے والا، منجی عالم اور ابن خدا، مجسم کلام، وہ فتح پاتا ہے دکھ میں بھی. اس نے ہمارے دکھ کو لے لیا اور اس دکھ کو برداشت کیا، اور وہ دکھ اس کو بھٹکانے اور اس کو انحطاط پذیری کا باعث نہیں بن سکا، بلکہ اس سے برداشت کیا. گویا اس پہ برداشت ہے، وہ برداشت کرتا ہے اور اس سے سفرنگ پر بھی فتح پائی. بہت سے لوگ جب مصیبت اور پریشانی میں آتے ہیں تو وہ انکار کر دیتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا اور وہ مسیحیت کی مخالفت کرتا تھا، اور چند لوگ اس سے دیکھے مسیح کے وفادار ہیں. اس نے انہیں دکھوں سے گزارا، مصیبتوں سے گزارا، لیکن وہ پھر بھی مسیح کے ساتھ ہے. اور اسی طرح جب ہم خدا یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ جان دینے تک وفادار رہا. مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، صلیبی موت گوارا کی، دکھ سہ لیا، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے، سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا اور بدن پر کوڑے برسائے گئے، لیکن اس نے اس دکھ کو برداشت کیا، لیکن وفادار رہا. گویا دکھ پر بھی اس کو فتح ہے. اور جو یسوع مسیح کے وفادار ہیں اور جو یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، زندگی میں ان مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن کوئی بھی مصیبت ان کو مسیح سے جدا نہیں کر سکتی. حادثات ہوتے ہیں، بیماریاں حملہ کرتی ہیں، مصیبتوں کی یلغار ہوتی ہیں، لیکن وہ ان دکھوں کو برداشت کرتے ہیں، لیکن خدا کے ساتھ رہتے ہیں. عزیزوں، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، بہت تکلیف، ربس ٹوٹ گئی اور اسکیمپلا فریکچر ہو گیا، ربس فریکچر ہو گئی، لیکن میں مسیح کی محبت سے دور پھر بھی نہ ہوا. دکھ آیا، لیکن اس دکھ میں بھی میں نے یسوع مسیح کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا. میں نے مسیح کے ساتھ وقت گزارا، دکھ میں بھی، اذیت میں بھی، تکلیف میں بھی. اور یہ خدا چاہتا ہے. اور یہ میں نے کہاں سے سیکھا؟ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع سے، جو صلیبی موت گوارا کرتا ہے. اس سے اس دکھ پر فتح پائی اور اپنے آسمانی باپ کا وفادار رہا، جان دینے تک وفادار رہا. اور آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو مسیح کی اس قدرت کو نہیں سمجھ پاتے. وہ ذرا سا دکھ آئے تو وہ بھٹک جاتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر یہ نمونہ دیا کہ مصیبت آئے اور پھر بھی ہم فتح مندی کے ساتھ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ جڑے رہیں، اس کی اطاعت کریں، اس کی تابعداری کریں، اس کے آئین پر چلیں، اس کے احکام پر عمل کریں. اور یوں دکھ پر بھی فتح پا کر مسیح نے مجھے اور آپ تمام ناظرین کو یہ نمونہ دیا تاکہ ہم اس کے اس فتح کو، جو دکھ میں بھی اس نے فتح پائی ہے، ہم اس فتح کو جان سکیں. عزیز ناظرین، جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو 8واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا.
اس نے ہمیں گناہ سے اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا اور یسوع مسیح کا اس دنیا میں صلیبی موت گوارا کرنا ہمیں صلیبی دکھ سے اور اس کفارے سے ہمارے گناہ معاف ہوئے۔ اور کلام مقدس میں رومیو 8واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ گناہ اور موت کی شریعت سے آزادی ہمیں یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے۔ عزیزوں، مسیح کے بغیر آپ گناہ کے قبضے میں ہیں، مسیح کے بغیر موت کے قبضے میں ہیں، مسیح کے بغیر آپ دکھوں اور مصیبتوں میں بھٹکے ہوئے ہیں۔ آ جائیں مسیح کے قدموں میں، آ جائیں اس کی حضوری میں، اور جب آپ اس کے قدموں میں آتے ہیں تو وہ گناہ سے اور موت سے، اس سے شکنجے سے، گناہ اور موت کے شکنجے سے نکالتا ہے اور آزادی بخشتا ہے، اور ہم اس کا شکر کرتے ہیں۔ اور یہ آزادی ہمیں یسوع مسیح کے کفارے سے حاصل ہوتی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں غلطیوں 4 باب غلطیوں تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ اب مسیح نے ہمیں گناہ سے چھڑا لیا ہے اور ہمیں لے لیا ہے تاکہ ہم لے پالک ہوں اور خدا کے بیٹے ہوں۔ مسیح کی فتح سے اب ہم چھڑائے گئے ہیں، گناہ سے ہم چھڑائے گئے ہیں، موت سے، اور ہمیں ابدی زندگی حاصل ہوئی ہے، اور یہ ابدی زندگی یسوع کے وسیلہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس کی فتح سے ہم فتح یاب ہوئے ہیں، اس کے فتح یاب ہونے سے ہماری زندگی میں ظفر یابی حاصل ہوئی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں اس کے جلال کے لیے اس کے اعلیٰ کار ہوں اور اس کا شکر کریں کہ ہم اس کے لہو سے دھل چکے اور اس کی حضوری میں ہم بڑھتے ہی چلے جائیں۔ اور وہ چاہتا ہے ہم اس دنیا میں فتح اور فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں۔ عزیزو، خدا ہم چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں یہ فتح جاری رہے اور ہم اس دنیا میں اس کے جلال کے اعلیٰ کار بنیں۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں رومیو 3 باب اور 21ویں آیت پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو مسیح یسوع میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہوتا ہے، کہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے، بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسوع پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو۔ اب یسوع پر ایمان لانے والے راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اگر آپ مسیح پر ایمان نہیں لاتے، آپ خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتے،
آپ مجسم کلام پر ایمان نہیں لاتے تو آپ راست باز نہیں ہیں، آپ پھر گناہ کے قبضے میں ہیں۔ گناہ نے آپ کو مفتو کیا ہے، ابلیس نے آپ کو مفتو کیا ہے، اور اسی طرح موت نے آپ کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ یسوع مسیح کو، جو خدا کا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، آپ اس کے کفارے کو مانتے ہیں، اس کی صلیبی موت کو آپ مانتے ہیں کہ وہ میرے لیے، ہم سب کے لیے اس دنیا میں اس سے صلیبی موت گوارا کی ہے، اور اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، تو ہماری زندگی میں غیر معمولی کام ہوتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے کہ خداوند آپ کو فتوحات سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے، آپ کی زندگی میں فتوحات لانا چاہتا ہے، اور شکستگی اور آپ کی زندگی سے پریشانیاں دور کر کے آپ کو اپنا بنا کر اس دنیا میں اپنے جلال کے لیے بھرپور استعمال کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم رومیو 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں، دیکھیں، پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا۔ عزیزو، یسوع مسیح نے ہمارے گناہ کا کفارہ دیا، ہمارے گناہ کو اس سے معاف کیا، اور صلیب پر پہلا کلمہ یہ ہے، اے باپ ان کو معاف کر۔ وہ معافی کے لیے اس نے ہماری زندگی میں کام کیا ہے، اور مسیح کی فتح اس بات میں بھی ہے کہ اس سے ہمیں نیا انسان بنا دیا، اس سے ہمیں نیا مخلوق کر دیا، اس سے ہمیں نیا انسان بنا کر اس دنیا میں اپنے جلال کے لیے اپنا اعلی کار بنا دیا ہے۔ اور جب ہم بھانی نئے انسان گئے تو پھر ہماری زندگی بالکل مختلف ہو گئی۔ خدا کے کلام مقدس میں جب ہم دوسرا کرنتھیوں 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ جو یسوع مسیح میں ہے، اگر ہم مسیح میں ہیں ہم نئے مخلوق ہیں۔ پرانے انسان پر گناہ کا غلبہ ہے، پرانا انسان جو گناہ آلودہ ہے، اس کی زندگی میں دکھ اور مصیبت ہے، لیکن جب مسیح نے اسے نیا کر دیا، جب نیا بن گیا تو وہ نیا مخلوق ہے، اور نیا مخلوق ہے تو پھر اس پر سے سارا پرانا اثر اور زور جاتا رہا۔ آج خدا چاہتا ہے آپ نئے مخلوق بن جائیں، نئی آپ کی زندگی میں نئی قوت ہو، اور اس کے لیے خداوند چاہتا ہے کہ آپ نئے مخلوق بن جائیں، اور جب نئے مخلوق بن جاتے ہیں آپ کو وہ کریٹ کر دیتا ہے، اور آپ اس میں نئے بن جاتے ہیں جس میں گناہ نہیں، گناہ پر غلبہ ہے، شیطان پر غلبہ ہے، موت پر غلبہ ہے، اور یہ غلبہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے آتا ہے۔ پہلا یوحنا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آگے ہو، کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جب آپ خدا میں ہیں نا تو پھر آپ غالب ہیں، اور جب آپ غالب ہیں تو یہ غلبہ آپ کو آپ کی اپنی قوتوں سے، آپ کی اپنی نیک نامی سے نہیں، آپ کے اچھے اعمال سے نہیں، بلکہ یسوع مسیح کے کفارے سے اور مجسم کلام کے اس خون بہانے سے آپ کو غلبہ حاصل ہوا ہے۔ اور یہ غلبہ اس لیے ہے
آپ خدا کے ہیں۔ اور پہلا یوحنا 4:4 میں لکھا ہے، اے بچوں تم خدا سے ہو اور ان پر غالب آ گئے۔ جب ہم خدا کے ہیں، خدا سے ہیں، خدا کے ہیں، تو پھر ہم غالب آ گئے ہیں شیطان پر، غالب آ گئے ہیں بدروحوں پر، غالب آ گئے ہیں گناہ پر، غالب آ گئے ہیں موت پر۔ اور یہ غلبہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور ہر ایماندار کو حاصل ہوتا ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے، ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ کتنا عظیم کام کیا کہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں۔ عزیزو، ذات الہی میں اس سے ہمیں شریک کیا، اور ہم جب ذات الہی میں شریک ہو گئے ہیں تو پھر ہماری زندگی گناہ سے مغلوب نہیں۔ ذات الہی، خدا کی ذات میں گناہ نہیں ہے، خدا کی ذات میں شیطان سے مغلوبیت نہیں ہے، خدا کی ذات میں فتح ہے شیطان پر، فتح ہے گناہ پر، فتح ہے موت پر، فتح ہے دنیا کی خرابی پر۔ اور اب ہم دنیا کی خرابی سے چھوٹ گئے، لیکن کون؟ جو یسوع مسیح پر شخصی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ میرے لیے آیا، اس سے میرا کفارہ دیا، وہ میرے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ عزیزو، جب آپ کی زندگی میں مسیح یسوع اور اس کی حضوری ہے تو پھر آپ اس دنیا میں یقیناً بڑی فتح کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں پہلا یوحنا کا خط اس کا 5واں باب اور 4 آیت میں لکھا ہے، جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے۔ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ جب آپ کا ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، آپ اس غلبے میں شریک ہوتے ہیں، اور پھر آپ اس دنیا میں شیطان پر غلبہ پاتے ہیں، ابلیس پر غلبہ پاتے ہیں، ابلیسی منصوبوں پر غلبہ پاتے ہیں، اور گناہ پر غلبہ پاتے ہیں، موت پر غلبہ پاتے ہیں، اور شیطان کی ساری مکاریوں اور ساری چال پر آپ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ کب؟ جب آپ یہ مان رکھتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا۔ عزیزو، خدا کا بیٹا ہمیں اس دنیا میں غلبہ دینے کے لیے آیا، اور اس کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں یقینی طور پر غلبہ ہوتا ہے۔ جب ہم فلپیوں 4 باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں، فلپیوں 4 باب 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ گناہ پر غلبہ پا سکتا ہوں۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، یعنی یسوع مسیح مجھے طاقت بخشتا ہے تو میں موت پر غلبہ پاتا ہوں۔ یسوع مسیح مجھے طاقت بخشتا ہے تو میں شیطان کی چال بازیوں اور مکاریوں پر فتح پاتا ہوں۔ اور جب وہ زور بخشتا ہے، ایمپاور کرتا ہے، تو مسیح نے فرمایا، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، اور تمہیں کسی چیز سے کچھ ضرر نہ پہنچے۔ جو زور بخشتا ہے، یسوع مسیح زور بخشتا ہے، وہ ہمیں قوت بخشتا ہے تاکہ ہم غلبہ پائیں، اور یہ غلبہ ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے حاصل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں زور بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں رومیو 8واں باب اور اس کی
دوسری آیت لکھا ہے، کیونکہ زندگی کے روح کی شریعت نے مسیح یسو میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ عزیز ناظرین، آج مسیح کے قدموں میں آئے۔ گناہ نے آپ کو بھٹکایا، گناہ نے آپ کو رگیدا ہے، گناہ ذلت اور ناراستی کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن آج یسوع مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کر لیں۔ وہ آپ کے فائنینس میں شیطان جو آپ کو مالی بحران میں مبتلا کیے ہیں، لیکن خداوند آپ کو خوشحالی اور ترقی دے گا۔ آپ پر غربت پر فتح پائیں گے، بے روزگاری پر فتح پائیں گے، اور آپ کے باطن میں خوشی اور اطمینان سے آپ کو لبریز کرے گا۔ آئیے مسیح کے قدموں میں عزیز ناظرین، مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرے، اور اگر آپ نے کیا ہے تو پھر اپنی زندگی اس ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کی طرف آپ تکتے رہیں، جو آپ کو امپاور کرتا ہے، آپ کو قوت بخشتا ہے، اور آپ کو فتح، بلکہ فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، سب آنکھیں بند ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، آئے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں کہ تو غالب ہے اور اپنے لوگوں کو غلبہ بخشتا ہے، اور تو چاہتا ہے انسان گناہ پر غالب ہو، تو چاہتا ہے انسان فتح پائے۔ آج آئے خدا تیرے حضوری کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، اور تیرے کلام کے لیے جو ہمیں رہنمائی بخشتا ہے، تاکہ ہم اس دنیا میں فتح مند زندگی گزاریں۔ آئے خدا اس وقت ان تمام لوگوں کو جو شیطان کی مکاریوں میں گرے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کو فتح بخش، تاکہ وہ اس کے منصوبوں میں فتح مند ہوں اور ان کی زندگی میں شکست نہ رہے، اور یہ فتح تیری فتح سے آتی ہے۔ تو شیطان پر پے در پے فتح 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 سے بڑھ کر غلبہ تُو نے پایا، اور وہی غلبہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو بخشتا ہے۔ اور اسی طرح خداوند جو بیمار ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کے بدنوں سے ہر طرح کی بیماری جاتی رہے، اس لیے کہ بیماریوں کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں جب ہم تجھے شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ اس وقت ان تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے دعا گو ہوں جو بدرو گرفتہ ہیں، اور شیطان اور ابلیس کی ساری گرفت جاتی رہے، اور وہ شیطان کے شکنجے سے نکل کر تجھے اپنے آئے خداوند اپنی زندگی میں تجھے قبول کرنے والے، اور ان کی زندگی میں خدا کا پاک روح کام کرے، تمام بدی کی قوتیں چل جائیں، ناپاک خیال لانے والی قوتیں چل جائیں، اور اے خداوند جادوگروں کا سارا علم اور ساری قوتیں چل جائیں۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں اولاد بخش، اور اے خدا تیرا پرفضل ہاتھ ان پر ہو، اور یہ مغلوب نہ ہوں بلکہ فاتح ہوں، اور فتح سے بڑھ کر غلبہ ان کی زندگی میں۔ اب آپ میری دعا کو سن قبول کریں۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ عزیز ناظرین، میرا ایمان ہے کہ جب آپ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کر کے اس کے کلام پر زندگی گزارتے ہیں، تو آپ فتح اور فتح اور خوب فتح مند ہوتے ہیں، بلکہ فتح سے بڑھ کر غلبہ لیتے ہیں۔ اس دنیا میں آپ خوشگوار اور بابرکت زندگی گزاریں۔ بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔